ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے عوام نے ان کا احترام کیا تھا، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر جو عالم کہلوانے لگ گئے لوگوں کے سامنے، یہ لوگ ان کے عبادتوں سے متاثر ہونے لگ گئے، بڑے سے بڑے شیخ الاسلام فقیہ الاسلام کہلوا کر، بڑے بڑے پیر بن کر اپنی عبادتوں سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ خیال کرنا، یہ کیٹیگریاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگ اپنے مالوں کے نذرانے پھر ان کو دیتے ہیں ان سے متاثر ہو کر، لیکن حق تو یہ تھا کہ اب لوگ ان کا اتنی قدر اور احترام کر رہے ہیں، یہ پورا زور صرف کر کے اللہ کے دین کو آگے پھیلاتے۔ حق تو یہ تھا کہ لوگ ان کو اپنے مال اور نذرانے اور تحائف دیتے ہیں، لوگ ان کا احترام زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر زیادہ تھی۔ اب یہ پورا زور لگا کر ان کو جہنم کی راہوں سے بچاتے۔ سبیل اللہ، اللہ کا جو راہ ہے وہ ان کو پورا کا پورا سمجھاتے، لیکن وہ اس مالوں کی لالچ میں کہ ہمارے چندے کم نہ پڑ جائیں، ہمیں ملنے والے تحفے کم نہ پڑ جائیں، کہیں میں سیدھا مسئلہ حق بات کروں تو کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکنے لگ گئے، رکاوٹ بن گئے۔ کیا ہوگا اس شیخ الاسلام فقیہ الاسلام اور عالم کا، یا اس بہت بڑے پیر جبہ و دستار سجانے والے کا، کہ جب وہ دن قیامت اس حال میں پیش ہوں گے کہ سب سے بڑے دین کی رکاوٹ یہی لوگ تھے، کیونکہ ان کے سامنے نشانی واضح تھی کہ کتاب اللہ کی کوئی آیتیں صرف انہی لوگوں کی وجہ سے عوام میں پھیلنے سے رکی ہوئی ہیں۔ یا سبیل اللہ، یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا راہ یہی قرآن ہوتا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ براہ راست قرآن کو روکے یا براہ راست حدیث کو روکے، عوام کے نظروں میں وہ چونکہ بڑا ہوتا ہے، اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا عوام ان کے کہنے کی وجہ سے قرآن و سنت سے دور ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ جب اللہ کے نبی تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، اسی طرح احبار و رہبان کا غلبہ تھا مدینہ پر، یہود و نصارہ کے مولوی اور پیر، علماء سو، احبار و رہبان، برے مولوی اور پیر، انہوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، لوگ ان کی صبح و شام ان کی خدمتیں کرتے اور اسی طرح ان کے جو ہے نا محلات چمک رہے ہوتے۔ نتیجہ کیا بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وہ سمجھے کہ اب ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں یہی سمجھایا جا رہا ہے، اے مومنو خیال کرنا، ان کثیرا من الاحبار، یعنی آیت کو شروع ایمان والوں سے کیا، سمجھایا ایمان والوں کو جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو تم خیال کرنا، بہت سارے احبار و رہبان یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، یعنی کھاتے بھی ناحق طریقے سے ہیں، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں مختلف بدعات کی شکلوں میں، مختلف شرکیات کی شکلوں میں، ایجاد کروایا کہ یہ چندہ مہم میں پیسے دو، نعوذ باللہ، پھر لوگوں کو حق کی راہ اس لیے نہیں بتاتے تھے۔ یہ سورۃ توبہ میں آیت آ رہی ہے نا، تو یہ مضمون جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایک ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ جو ہے مولوی اور پیر ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے جہاد کریں، یہ لوگوں کے دینی پیشوا بنے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے بڑے۔ تو یہ وجہ بتا دی گئی قرآن میں، یہ سورۃ توبہ جب بندہ پڑھ رہا ہو تو یہ قتال کی 5ویں وجہ ہے
تو کہ یہ مولوی اور پیر تو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کا تو وجود اگر برقرار رہا تو لوگوں پر ظلم و تشدد اسی پارسائی کے چادر میں شروع ہو جائے گا، اور لوگوں پر ناجائز مالوں کے حملے ان کی جذبات سے کھیل کر ہتھیائے جائیں گے۔ لہذا جہاد کرنا تاکہ ایسے لوگوں کا وجود ناپاک یہ زمین پر باقی نہ رہے، خیال کرنا، ان سے ڈرنا نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ جھوٹے مولوی اور پیر پھیل گئے، اے مومنو تم خیال کرنا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو یہ اپنا ڈھیر بنا کر رکھ دیتے ہیں گھروں کے اندر خزانے بنا کر، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دردناک عذاب تو ان مولوی اور پیروں کی، برے مولوی اور پیروں کی شکل میں آئے گا کہ تم زکوٰۃ لوگوں ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں نہیں دیتے، مظلوموں کو نہیں دیتے، ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کو نہیں دیتے، تو پھر یوں اس تمہارے ایمان کے ڈاکو آ کر، یہ احبار اور رہبان کی شکل میں آ کر یہ نذرانوں کے عوض تم سے وصول کر جائیں گے، اور تم ان کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی بوجہ ان کی قدر و منزلت کے مجبور ہو جاؤ گے کہ اب ان کو کیسے نہ دیں۔ نعوذ باللہ، یوں یہ بڑی بڑی عمارتیں اپنے دینی سینٹرز کے نام پر بنا کر لوگوں کے مالوں کو جمع کرتے ہیں، اور جب دین حنیف ان سے پوچھا جائے، نعوذ باللہ، اللہ کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ یہی ہے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 یہ ان لوگوں سے ڈرا بھی رہی ہے اور ان لوگوں سے خبردار بھی کر رہی ہے کہ دھیان کرنا، اللہ کی راہ جو بھی ہو اس میں خرچ کرتے رہنا، ناحق طریقے سے شرکیات، کفریات، بدعات کے طریقے سے ان جھوٹے مولویوں اور پیروں پر خرچ نہ کرنا، یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال کرنا کہ ان کے جبے اور دستار اور ان کے علوم کی چہل پہل یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ شاید شیخ الاسلام یہی ہیں، یہی لوگ ہیں سب سے بڑے پیشوا امت کے۔ دھیان کرنا، ان کو اگر ٹٹولنا تو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ کے بہت بڑے رکاوٹ میں ہوں گے۔ ہر قرآن کی آیت ان کے اوپر پیش کر کے ان کو پرکھنا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے۔ یہی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننا ان کی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ جھوٹے پیران امت ہیں، یہ ناجائز علماء سو ہیں۔ نعوذ باللہ، وما علینا الا